لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 113 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں موسم کے حوالے سے جانیں گے ہماری نمائندہ سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ اگر بات کی جائے موسم کی تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم کشمیر نری گلیات اسلام آباد راولپنڈی اڈک شپوال ضلع میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دوپہر اور شام کے اوقات میں گرج آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ دیکھتے ہیں موسم یاد کی جانب سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے سورج جو ہے وہ چینج کی آنکھیں دکھاتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور شہر آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 5ویں نمبر پر۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمنا آباد انڈر پاس زیر تکمیل پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے تعمیراتی سرگرمیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور، سی سی پی او اور ایل ڈی اے حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمنا آباد انڈر پاس زیر تکمیل پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تعمیراتی سرگرمیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پروجیکٹ بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ زیر تکمیل منصوبے مکمل کرائیں گے، کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کریں گے۔ جو کانٹریکٹر ہیں سارے لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جس کو جتنا جلدی کھول سکتے ہیں کھولیں گے انشاءاللہ۔ دنوں کی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کھول لیں گے اور ٹیم ساری محنت کر رہی ہے اس کے اوپر۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کو جرائم کے خاتمے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے یہ الیکشن کمیشن بتائے گا۔ الیکشن کمیشن جب ٹاسک دے گا اسے مکمل کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے میں 3400 افراد ملوث ہیں، 12 سے 1300 افراد ڈھونڈ لیے گئے ہیں۔ جیو فینسنگ میں پیسے لے کر چھوڑنے والی بات درست نہیں۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ قاسم کے ابا کا جھوٹ سب کے سامنے لانا ضروری ہے، اگر 48 گھنٹے تک وہ جھوٹ نہ بولیں تو ان کو مرور اٹھتا ہے۔ دیکھتے ہیں محمد علی کی یہ رپورٹ۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قاسم کے ابا نے عبدالرحیم نامی شخص پر تشدد کا الزام لگایا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم عبدالرحیم کا مکمل چیک اپ کر کے آئے ہیں۔ عبدالرحیم گردن توڑ بخار کا مریض ہے، 23 مئی سے سروسز اسپتال کے وینٹیلیٹر پر ہے۔ قاسم کے ابا کی جانب سے بولے گئے ایک تازہ جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کی ہمشیرہ کے ڈرائیور اور باورچی رحیم کو اٹھا کر قید کیا تھا، اور اب جب وہ واپس لوٹا ہے تو وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم ابھی 1 گھنٹے اس کا تفصیلی معائنہ کر کے آئے ہیں اور اس کی باڈی پر کسی قسم کا کوئی ٹارچر کا کوئی نشان نہیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم کا کہنا تھا کہ عبدالرحیم کو سروس اسپتال کے ICU کے فرسٹ فلور سے ڈھونڈا۔ اس کی عمر 50 سال ہے۔ جراثیم کی وجہ سے ان کے دماغ میں سوزش ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عبدالرحیم کا بہتر علاج کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 50 سال ان کی عمر ہے اور ظاہر ہے ان کو بیکٹیریل مننجائٹس ہوا، یعنی کہ جراثیم کی وجہ سے ان کے دماغ کے گرد جو جھلی ہے اس میں سوزش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کی بڑی کیئر کی جائے اور جو بھی ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ، ہم ہر مریض کو ہی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ بجا لائی جائے۔ ڈاکٹر جوید اکرم کا مزید کہنا تھا کہ عبدالرحیم کے تمام ٹیسٹ کیے گئے، کسی جگہ تشدد ثابت نہیں ہو سکا۔ آگے بڑھ اور بات کریں، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ کو بغاوت کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے اور نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس۔ خرم دستگیر نے کہا کہ صابق حکومت کے 4 برس معاشی ابتری کے سال تھے۔ موجودہ حکومت نے آ کر سی پیک اور پاور سیکٹر میں پوری رفتار سے منصوبوں کو شروع کیا۔ بجلی صارفین کو نئے مالی سال میں 870 ارب روپے کا ریلیف ملتا رہے گا۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ رواں سال 5000 میگا واٹ سستی بجلی سسٹم میں شامل کی ہے۔ 870 ارب روپے بنتے ہیں
یہ جو کہ ریلیف ہے، آپ اس کو سبسڈی کہہ لیں، سپورٹ کہہ لیں، لیکن یہ وہ رقم ہے جو صارفین کے بلوں میں نہیں جائے گی اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ادا کی جائے گی. یہ جو نئی بجلی ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انشاءاللہ آلریڈی آپ نے بہتری محسوس کر لی ہوگی، اور آنے والے جو باقی ہفتے ہیں موسم گرما کے، اس میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے مزید یہ بھی کہا، 9 مئی کا واقعہ عوامی احتجاج نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش اور بغاوت تھی. واقعے کے ماسٹر مائنڈ بچ نہیں سکیں گے. نواز شریف جلد پاکستان آ کر الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے. یہ جو کسی بھی طرح احتجاج نہیں تھا، کسی بھی طرح عوامی اظہار نہیں تھا، یہ ایک بغاوت کی سازش تھی، تو لہٰذا ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا ان کا تو یہ مستقبل ہے کہ وہ اس سیڈیشس کنسپیریسی جس پہ قانون کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب دیں. انشاءاللہ محمد نواز شریف الیکشن کی مہم میں جو کچھ مہینوں بعد شروع ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں. وفاقی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے نکلنے والی قدرتی گیس ہر سال کم ہو رہی ہے، اس کا استعمال سمجھداری سے کرنا ہوگا. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو بجلی کا سامان مہیا کر دیا، جلد ملازمین کی کمی بھی دور کی جائے گی. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں وفاقی حکومت اپنی مدت مکمل کر کے ختم ہوگی. انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت مداخلت نہیں کرے گی. نواز شریف الیکشن سے پہلے ملک میں ہوں گے. عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھتے ہیں. عرفہ ٹیکنالوجی پارک میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام پنجاب ڈیٹا ریکارڈ لانچ کی تقریب. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. رانا تنویر حسین کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی. کورونا کے دوران 1200 ارب روپے خرچ ہوئے، مگر 200-250 ارب کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں. سابق دور میں من پسند افراد کو 3 ارب ڈالر کے قرضے دیے گئے. وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کووڈ کا میں کرپشن کی بات کرتا ہوں، 1200 ارب روپیہ تھا، جو 250 ارب ملا صرف یہ سارے ایکسو، باقی کوئی پتہ نہیں. میں نے پوچھا کدھر گیا، مجھے بتایا بھی انہوں نے، میں بتا نہیں سکتا وہ پیسے کدھر گئے، لوگوں کی جیبوں میں گئے. پھر اس نے کوئی $3 بلین اپنے انڈسٹریلسٹوں کو دیے، $3 بلین ان ڈالرز ناٹ ان روپیز، کہ دے دیے، ڈول آؤٹ کر دیے اپنے فیوریٹیز کو جو مسلم لوگ تھے. اس کے نام ہمیں اسٹیٹ بینک نہیں دے رہا کہ جی نہیں میرا وہ سیکریسی ہے، میں نام نہیں دوں گا. رانا تنویر حسین کا مزید کہنا تھا کہ 23 ملین بچے سکولوں سے باہر ہیں، جو باعث شرمندگی ہے. 30 جون تک 50,000 بچے سکولوں میں واپس لائیں گے. یونیورسٹیز کی گرانٹ کو کارکردگی سے مشروط کریں گے. 23 ملین جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن نمبر ہے، 0.7.8، تو میرے حساب سے تو یہ زیادہ ہے. تقریب میں ڈی جی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈاکٹر شاہد سرویا، چیئرمین PHEC ڈاکٹر شاہد منیر اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. چیئرمین نیب نذیر احمد کہتے ہیں نیب کو عقوبت خانہ نہیں بنانا، ہمارا اصل مقصد کرپشن اور وائٹ کالر جرائم کا خاتمہ ہے. انہوں نے نیب کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کا وعدہ بھی کیا ہے. نیب لاہور میں متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کا کہنا تھا کہ کرپشن کیسز میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ریکوریز ہو رہی ہیں. ماضی میں نیب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. نیب کو عقوبت خانہ نہیں بنانا. گزشتہ کچھ عرصہ میں نیب تنازعات کا شکار رہا. پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ تنازعات کا شکار بھی رہا. اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں ہوئی بھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی جو فوکس تھا اپنے اہداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفٹ ہو گیا تھا. چیئرمین نیب نے نیب افسروں کو کرپشن کیسز جلد نمٹانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے قوم نے ہمیں جو ذمہ داری دی اس کو پورا کریں گے. میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نیب کی اپنی اصلاح کریں گے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ حاصل کر کے لیں گے، اور اس قوم نے جو ہمیں، اس ملک نے جو ہمیں ذمہ داری بخشی ہے اسے ہم عہدہ برا ہوں گے انشاءاللہ. تقریب میں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کرپشن کیسز میں برآمد ہونے والے 80 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا. استحکام پاکستان پارٹی نے تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے دیا ہے. عبدالعلیم خان پارٹی کے مرکزی صدر مقرر. پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین نے تنظیمی قیادت کا اعلان کر دیا ہے.
استحकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मंजरनामे पे आगे बढ़ने लगी। استحकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद पार्टी की तंजीमी क़यादत भी तश्कील दे दी गई। पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान istehकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कयानी को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ओन चौधरी को istehकाम पाकिस्तान पार्टी का मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ओन चौधरी istehकाम पाकिस्तान पार्टी और पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन के तर्जुमान भी होंगे। क़यादत की जानिब से 7 पार्टी तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं। इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, फिरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन चौहान शामिल। डॉक्टर मुराद रास, मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी को भी पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। istehकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सियासत को चंद ख़ानदानों से निकाल कर 24 करोड़ आवाम तक ले जाना मिशन है। मुल्क के नौजवान मायूस का शिकार हो चुके हैं। किसी सियासी जमात ने आज तक नए चेहरों को मौका नहीं दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखें। मुस्लिम लीग काफ में सियासी रहनुमा और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से तहरीक इंसाफ के दर्जनों अफराद काफ लीग का हिस्सा बन गए। आरववाला से कौमी असम्बली के उम्मीदवार वसीम जफर जैद साथियों के हमरा मुस्लिम लीग काफ में शामिल। पीटीआई यूथ विंग के मियां हमजा करामत और पीपी 145 पीटीआई के सदर अतर खान भी काफ लीग के हो गए। दर्जनों की तादाद में यूसी नाजिम और काउंसलर्स की भी मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अगर 2 साल मिल जाए तो सियासत को 1000 खानदानों से निकाल कर 24 करोड़ लोगों में बांट दूंगा। अफसोस हमारी सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। मैं सियासत को 1000 खानदानों से निकाल कर बाहर 24 करोड़ अवाम में लाना चाहता हूँ। अगरचे इलेक्शन में टाइम बहुत कम है, अगर 2 साल मुझे मिल जाते, हमारे वर्कर्स जो हैं वो हर तरफ आपको नज़र आते, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई भी जमात जो है पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के नरगे से नहीं निकली। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि मुल्की सियासत में नए चेहरे सामने लाने के लिए जिद्दोजहद शुरू की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पार्टी वर्कर्स को इज्जत नहीं दी जाती। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो पार्टियों के कारकुन हैं या पार्टियों के वर्कर्स हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। उनका काम सिर्फ दरियाँ बिछाना है, नारे लगाना है, कुर्बानियाँ देना है, और जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उनको उन्हें इक़्तिदार में भी हिस्सा नहीं मिलता। चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि स्टेटस को से पूरा पाकिस्तान तंग है। हमारे उम्मीदवारों की अक्सरियत नौजवानों और मिडिल क्लास पर मुश्तमिल होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।